اچھا میں امرین سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چلو یہ جو معرکات میں لوگ شامل ہیں اور جس قسم کی ہم دیکھتے ہیں مختلف واقعات آ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جنسی تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا حلقہ بھی پاکستان میں پایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں کہ تقریباً اس کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، جو ان خواتین جو یہ واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. میں اگر اس پہ جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، تو اس پہ بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کئی لوگوں کے یہ پوسٹ اور ان کے سٹیٹس یہ تھے کہ کیوں یہ لڑکی وہاں پہ گئی. اس طرح کے موٹر وے کے واقعات تھا، دوسرا واقعہ تھا، تو ہم نے ہمیشہ مظلوم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہاں پہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی ہم بھی اسی اس میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب ہم جو تشدد کرنے والا ہے ہم اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کہاں پہ کوتاہی ہے، کہاں پہ کمزوریاں ہیں؟ کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کمزوریاں ہیں جس طرح آپ نے بات کی کہ والدین کی تربیت میں کمی ہے، یا نظام انصاف بہت زیادہ وہ ہے ویک ہے یہاں پہ سسٹم ہمارا؟ نور مقدم کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ مطلب بہت بہیمانہ انداز میں اس کو قتل کیا گیا، لیکن لوگ یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ وہ کرنے کیا گئی تھی، کیوں جاتی تھی وہاں پہ؟ دیکھیں رؤف، ہماری جو منٹیلٹی ہے نا نفسیاتی طور پر، دیٹ از آلویز وکٹم بلیمنگ اینڈ وکٹم شیمنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، میں ہمیشہ اپنی اگزامپل دیتی ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، ہم سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں تو ہمارا ایک تھریش ہولڈ، میرے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنسی تشدد ہوتا ہے، کوئی سیکشل وائلنس یا ریپ ہوتا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ وہ دیکھو اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ریپسٹ تھا. جو لیبلنگ اور جو ٹیگنگ ہے جو کر رہا ہے اس کی نہیں ہے، بلکہ اگر ایک بچی یا کسی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ ہے، اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن وکٹم شیمنگ اینڈ وکٹم بلیمنگ سے بچنے کے لیے ہم رپورٹ نہیں کرتے کیسز. ہم گھروں میں یہ جو سیکشل چھوٹے چھوٹے گھروں جوائنٹ فیملیز کے اندر ہی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جی، سیکشل وائلنس جو ہے وہ فزیکل وائلنس بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم ان کو چھپاتے رہتے ہیں. اور جب آگے جب انصاف، جیسے کہ ہرمیت نے کہا کہ جوڈیشری سسٹم، آلویز ریممبر سائیکالوجی کے اندر میں بار بار آج کل اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ رب نے بنایا، دیٹ از نیچرل. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ٹیکنیک آپ اس میں مینجمنٹ میں بھی پڑھتے ہیں ٹو شیپ اپ دی بیہیویئر، اور آپ سائیکالوجی کے بھی اندر پڑھتے ہیں کہ جب آپ نے بیہیویئر کو ایک خاص شیپ اپ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ری انفورسڈ کرتے ہیں ود دا ریوارڈ. اور اگر آپ نے اس کو جو ہے کوئی نیگیٹو بیہیویئر ہے تو اس کو آپ اس کا نیگیٹو جو ہے وہ ری انفورسڈ کرتے ہیں، اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ ہو. آپ نے کہا وہ جو موٹر وے کا انسیڈنٹ ہوا، چلیں جی وہ ایک کیس تھا، پکڑے گئے. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ اس کے بعد نور مقدم کے 4 دن بعد نسیم بی بی جس کے 14 ماہ کے بچے کو کل ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچی کی لاش ملی ہے کراچی میں کچرے سے، جس کو ریپ کر کے مطلب اس کے بعد اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا گیا. آپ نے بالکل صحیح بات کی. وہ خاتون جس کی 1.5 سال کی خیال میں بچی کو قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کو فرار ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے اس عورت کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ کوئی اس کی مدد کے لیے مطلب آگے نہیں. اچھا، ہمارے یہ بھی اب بیہیویئرز ہیں کہ بجائے وہ موقع ہے وہاں پر آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اس کو بچایا جائے. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم وہاں پر ویڈیوز بنا رہے ہیں. اس کے لیے بھی میرے خیال میں بہت بڑے دل کی ضرورت ہے. ہماری شاید تربیت میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں کہ ہم لوگ کیا بیہیویئر. اصل میں اس طرف آتے ہیں کہ کیا کیا جائے. اب دیکھیے نا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرد کے اندر شدت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. عورتوں میں بھی شاید کچھ میں ہو، لیکن مرد کے اندر شدت زیادہ ہو گئی ہے. یہ نور مقدم کیس والا یہ دماغی طور کے اوپر پہلے اس کا مسئلہ تھا جی، ریہیب میں رہ چکا، ریہیب میں رہ چکا، ڈرگی بھی تھا. اچھا، باقی بھی جو ہے یہ ضرور اسی طرح کے ہوں گے کوئی نہ کوئی ان کے اندر. دیکھیں میں پھر یہاں پر میں اگین ڈیفینڈ نہیں کر رہی، بینگ اے پروفیشنل. سائیکوپیتھک کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں شاید سائیکوپیتھک بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. جاوید اقبال جس نے 100 بچوں کا بڑے پلانڈ کیا تھا، سائیکوپیتھک بڑے شارپ اینڈ کلیور ہوتے ہیں. سائیکوپیتھک جو ہوتے ہیں وہ کانشیسلی سیڈسٹ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو دے گیٹ دی پلیئر بائی انفلکٹنگ پین ٹو ادرز. اس نے بھی یہی کیا کہ نور کو مارنے کے بعد شی واز بی ہیڈڈ، تو ان کو اس سے پلیئر ملتا ہے. یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، لیکن ان کو روکنا، ایسے افراد کا معاشرے میں آزاد پھرنا، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، از ایکسٹریملی ڈینجرس. اچھا، میرا اس پہ اوپینین تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. چلیں بچیوں کے تو ریپ ہو جاتے ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پر خواتین کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بٹ جب آپ جس طرح نور مقدم کیس کو ہی دیکھ لیں، جب آپ کسی کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کریں، آئی تھنک جو ماحول چل رہا ہے ون شوڈ بی ویری مچ کانشیس. اور لڑکیوں کو تو یہ وائبز آنے لگ جاتی ہیں میرے خیال میں نیچرلی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کو کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. سو آپ اتنے عرصے مطلب وہ ہم نے دیکھی وہ نور مقدم کیس میں اس ڈانس ویڈیوز بھی ہیں، وہ لڑکا وہاں سے کہیں سے سائیکوپیتھ بالکل نہیں لگ رہا. تو وہ آپ کی فرینڈشپ اور وہ تمام چیزیں اس نوبت تک آئی ہی
ہی کیوں, اور آپ نے اپنے گھر سے جھوٹ بول کر آپ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں یا اس طرح. اس میں میرے خیال میں پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز سے. ان کو اتنا بھی آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ جدھر مرضی گھوم پھر رہے ہیں پیرنٹس اس طرف, اور پھر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ پورے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے. دیکھیے یہ پھر اب وہی جو چینجنگ ٹرینڈز آ رہے ہیں, اوور اگنورنس. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا لائف سٹائل کو مینٹین کرنے میں اور اس میں اتنا لگ گئے ہیں کہ بچوں کی طرف سے پتہ ہی نہیں واٹ دے آر ڈوئنگ. جو آپ نے بات کی وہ میں ایک اور بھی بلکہ شو میں بات کر رہی تھی کہ ڈی آئی جی صاحب نے ایک وہ ایپ انٹروڈیوس انہوں نے کرائی ہے جو کہ ویمن سیفٹی کے لیے, خواتین کے لیے, جو کہ کوئک اگر آپ کریں تو وہاں پر وہ پہنچ جائے گی. لیکن میں پھر اس شو کے اس پروگرام کے تھرو پلیز ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, خاص طور پر بچیوں سے, لڑکیوں سے, چاہے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ہراسمنٹ ہے. پتہ نہیں ہم کلینک میں کتنے کیسز روز دیکھتے ہیں, آپ لوگ تو یہ کوئی آتا ہے نا, ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس پین اور اس پروسیس سے گزرتے ہیں. خدارہ جب گھر سے جائیں تو بتا کر جائیں, لرن کریں. وی نیڈ ٹو لرن, کیونکہ اب ڈیجیٹل دور ہے. اگین آپ نے کہا کچھ سائنس ہوتے ہیں, یہ جو اگریسو بیہیویئرز ہمارے ارد گرد اگر کچھ ایسے لوگ ہیں, ہم ان کو کیوں بنا دیتے ہیں؟ بیکاز وی کیپ آن ٹالریٹنگ. ہم اس ریلیشن شپ میں چلتے رہتے ہیں, ان ابیوسو ریلیشن شپس میں چلتے رہتے ہیں. میرے پاس آج کل بھی جی ایک لڑکی آ رہی ہے تو وہ اسی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ اتنے سال تک جو ہے وہ میں ابیوز برداشت کرتی رہی ہوں, اب مجھ سے نہیں ہوگا. چونکہ وہ برداشت کرتی رہی, دیٹس دا ریزن اس کی انٹینسٹی بڑھتی رہی. تو سب کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو آپ نے کب کرے کیا. سب سے پہلے میں جو ایک سمپل ٹپ بتاؤں گی وہ یہ کہ ہمیں رائٹ فرام دی بگننگ اپنے ارد گرد ایک جو ہے سرکل ڈرا کرنا ہے سیلف رسپیکٹ کا. وہ سیلف رسپیکٹ کا سرکل یہ ہے کہ اس سرکل کے اندر آپ کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے, چاہے وہ آپ کے سبلنگس ہیں, چاہے وہ آپ کے اسپاؤز ہے, یا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا دین آنورڈس. ہم کیا کرتے ہیں کہ دور سے کوئی شخص آ رہا ہے آپ کو تھپڑ مارنے کے لیے, ہم بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں until unless he comes and grabs your collar and then you say how dare you. ہمیں آپ نے جو بات کی کہ دور سے سائنس جب نظر آ رہے ہیں کہ دیٹ پرسن از اپروچنگ ٹورڈز یو ود دی اگریسو امپلسز, تو آپ کا کام ہے وہیں پر شٹ اپ کال دینا اور ڈسٹینس پہ ہو جانا. ہم ان ابیوسو ریلیشن شپس میں بھی چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں آگے جا کر زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے میرے خیال میں کہ بہت زیادہ کانشیس رہا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے جو ہمارے جو سرکل ہے اس سے آج کل بہت زیادہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو اس طرف بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ میں جیسے بات کہہ رہا ہوں ہم سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ریپسٹ خاص طور پہ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اگر پہلے سے اس کے بیہیویئر میں اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ماں باپ کی ہے تو وہ اپنے بچوں کو ریہیب میں لے کے جائیں. اگر سوسائٹی کی ہے تو سوسائٹی اس کی طرف مطلب فوری طور پہ کرے. یہ جو نور مقدم کیس کا ظاہر ہے, مطلب اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی, دوستوں میں وہ باتیں کر رہا ہے, لیکن ہم نے اس کو پکڑا نہیں. تو سب سے بڑھ کر, سوری ٹو کٹ یو, اس کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں, ماں بھی وہ جو سو کالڈ آرگنائزیشن ہے تھیراپی ورکس شو کے. اچھا یہاں میں آپ کے پروگرام سے ایک چیز جو میں نے ابھی تک جو ہے وہ جس کنٹری میں جس ملک میں آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے آپ کو اسی ملک کی وہاں سے جو ہے وہ آپ کو لینی پڑتی ہے, اجازت لینی پڑتی ہے. یہ کہتے ہیں تھیراپی ورکس کہ ہم نے جو ہے وہ یو کے سے ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ ہماری جو ہے افیلیشن ہے, وہاں کے لاز یو کے میں اپلیکیبل ہے, یہاں پر نہیں ہے. اس لڑکے کو جی یہ ڈرگی تھا, یہ امریکہ میں بھی ریہیب میں رہ چکا ہے, یہ یہاں آ کے بھی ریہیب میں رہ چکا ہے. ہی واز ڈرگ ایڈکٹ. اور مزے کی یہ بات ہے جی کہ اس کو آپ کچھ لیولز کرا کے, کچھ شارٹ کورسز کرا کے سرٹیفائڈ کاؤنسلر ڈکلیئر کر رہے ہیں. ہی از گیونگ آن لائن سیشنز ٹو دا پیپل اینڈ ہی از گیونگ کاؤنسلنگ ٹو دا اسکول چلڈرن ان اے ویری ریناؤنڈ اسکول. تو یو کین ویل امیجن جہاں یہ حالات ہوں. ہم کریڈینشلز نہیں چیک کرتے. ہاں آپ نے کہا کیسے روکا جا سکتا ہے, چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. آپ نے بھی روف دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں وین یو اپلائی فار سم جاب تو آپ کا فوراً پہلے میڈیکل ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے, ویدر از فزیکل اور مینٹل, اور آپ کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے. یہاں پر آپ جب اپلائی کرتے ہیں, سی وی دیتے ہیں, اگلا بادر ہی نہیں کرتا کہ آپ کے کریڈینشلز اور ڈگریز بھی چیک کر لے کہ ویدر یو ہیو گاٹ دیٹ پرٹیکولر بیک گراؤنڈ اور ناٹ. انہوں نے اسکول جو چلڈرن جن کو یہ دے رہا ہے, کیا اسکول نے چیک کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں, اسپیشلی سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے. سو یہ ہمارے اپنے بھی لوپ ہولز ہیں. تھینک یو امرین, بہت مہربانی. لمبی گفتگو ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر آپ سے بات کریں گے. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو بہت وسیع ٹاپک ہے, اس کے اوپر بار بار بات ہونی چاہیے. ہمیں ایک واقعے کا انتظار رہتا ہے, پھر ہم اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم لوگوں کو اس کو ڈسکس کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک.